أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ یہ سارا نظام کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ روئے ارضی کا کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پتوں کی حرکت اس کے امر کی محتاج نہ ہو، پانی کا کوئی قطرہ ایسا نہیں جو اس کے علم ازلی و ابدی میں نہ ہو، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے بارے میں اس کو کسی سے اطلاع لینے کی ضرورت ہو۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اس کے سامنے رکوع کیے جائیں، اس کے سامنے سجدے کیے جائیں۔ اپنی دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی کے لیے خاص کرنی چاہیے۔ اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام النبیین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ و التسلیم کی ذات والا صفات پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، رمضان المبارک کے مقدس، متبرک اور انتہائی قیمتی لمحات ہمارے ہاتھ سے پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے لمحات ہیں جو دوبارہ ہماری زندگی میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بالخصوص رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور شانوں کے بلند کرنے کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور رات کا کچھ نہ کچھ حصہ قیام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے، زندگی اور موت کا نظام اس لیے قائم کیا ہے، بلکہ زندگی اور موت کو تخلیق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔
اچھے اعمال والے کے لیے اللہ نے جنت الفردوس رکھی ہے، جہاں باغات ہیں، انعامات ہیں، جہاں میزبانیاں ہیں، جہاں پھل ہیں، پھول ہیں، دودھ ہے، شراب ہے، شہد ہے، ہمارے تصورات سے ماورا نعمتیں ہیں۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے، جہاں عذاب ہے، جہاں آگ ہے، جہاں ناقابل برداشت اور ناقابل تصور سختیاں ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے، ہم پر احسان اور انعام کرتے ہوئے اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں جا بجا ہمیں اس جہنم سے بچنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک یہی مقام ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کا تعارف اللہ نے یہ کروایا، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان بنیں گے اور اس کو پتھروں سے پکایا جائے گا، پتھروں سے جلایا جائے گا۔ ایک آگ ہے جو ہم لکڑی سے جلاتے ہیں، اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، یا ہم گیس کے ذریعے اس کو جلاتے ہیں۔ اس آگ کی حدت کا کیا عالم ہوگا جس آگ کو جلانے کے لیے اللہ انسانوں کو بطور لکڑی کے استعمال کرے گا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ سائڈ پہ بیٹھا آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ بڑا تعجب کا اظہار کیا اور بزرگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ جو بچے کھیل رہے ہیں یہ اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر رہے کھیل کے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کیا تمہیں یہ نہیں کھلا رہے اس لیے رو رہے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں، تمہاری سفارش کرتا ہوں، یہ تمہیں کھلائیں گے اپنے ساتھ۔ اس بچے نے آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں اور اس بزرگوں کے چہرے کو دیکھا اور بڑے تعجب سے کہا کہ میں تو آپ کو بہت دانا آدمی سمجھتا تھا، آپ بڑے عقل مند لگتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن آپ نے سوچ بڑی چھوٹی سوچی ہے۔ آپ نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے کھلا نہیں رہے؟ بزرگوں کے کان کھڑے ہوئے بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ پھر تم کیوں رو رہے ہو بھائی؟ وہ بچہ، قربان جاؤں اس ماں کی سوچ پہ جس کی گود میں وہ بچہ پلا، اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے جہنم کا ڈر لگ رہا ہے، کہیں آگ میں نہ پھینک دیا جاؤں۔ اب اس بزرگ کے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بچہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا تو معصوم ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، تجھے جہنم کا کس بات کا ڈر؟ تم جہنم میں، تمہارا کیا کام ہوا جہنم کے ساتھ؟ وہ بچہ کہنے لگا حضرت صاحب میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، میری ماں جب گھر میں آگ جلاتی ہے نا تو آگ بڑی لکڑیوں کو نہیں لگتی، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، پھر وہ آگ جل کے بڑی لکڑیوں کو لگتی ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ جہنم کو دہکانے کے لیے کہیں پہلے ہم چھوٹے چھوٹوں کو نہ آگ میں ڈال دیں، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرات ایک یہ سوچ ہے اور ایک وہ سوچ ہے کہ کون سی جہنم، کون سی آگ، کون سا عذاب، کون سی قیامت، کون سا اللہ اور کون سے معاملات، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ نے اس جہنم کا تعارف کرواتے ہوئے کہا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن لوگ بنیں گے، انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔
یعنی پتھروں کے ذریعے آگ کو دہکایا جائے گا، انسانوں کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور ہمیں اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کا تعارف اللہ نے کروایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ وہ جہنم ایسی جہنم ہے، اس جہنم میں اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اس جگہ پہ، غلاظ شداد، انتہائی سخت اور انتہائی بے رحم ہیں۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے چہرے پہ ایک رائی کے دانے کے برابر نرمی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے دماغ میں نرمی ڈالی ہی نہیں ہے، نرمی ان کے لیے پیدا ہی نہیں کی۔ فرمایا وہ ایسے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قدم قدم پہ ہمیں اس جہنم سے اللہ نے بچانے کی دعوت دی ہے، بچنے کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ہمیں حوصلہ بھی دلایا۔ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی، اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، ان کو یہ اطلاع دے دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو پریشان نہیں ہونا، میں بخشنے والا بھی بہت زیادہ ہوں، مہربان بھی بہت زیادہ ہوں، بس تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اپنی شان اور اپنے مقام کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن کو تو جہنم سے آزاد کرے گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس میں اپنے منکروں، اپنے باغیوں، اپنے نافرمانوں کے لیے دو طرح کی سزائیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک عذاب دنیا ہے، اللہ نے دنیا میں عذاب دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ پوری بستی پہ عذاب بھیجتا تھا اور ساری بستی اور تمام لوگوں کو ملیا میٹ کر دیتے تھے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر عذاب کی ایسی کیفیت ہوئی، پھر ساری بستیوں کو ملیا میٹ نہیں کیا گیا، لیکن عذاب آتے رہے، مختلف قوموں پہ مختلف عذاب آتے رہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ ہلاکت کا شکار نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ہمیں اجتماعی ہلاکت سے بچا لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہم سے، پاک پیغمبر کا اس امت سے پیار ہے۔ حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قوموں کو دنیا میں عذاب دیا، قوم نوح کو غرق آب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، فرعون اور اس کے لشکروں کو بھی دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ سلطنت سبا جو سورہ سبا میں جس کا ذکر ہے، ان کے ڈیموں کو توڑ کے اس قوم کو بھی پانی کے عذاب کا شکار کر دیا، ان کو بھی پانی کے ساتھ تباہی و بربادی کا شکار کر دیا۔ قوم عاد پر اللہ نے انتہائی تیز آندھیوں کو بھیجا، اتنی تیز آندھیاں تھیں کہ ان کے مکانوں کو، پہاڑوں کو، بندوں کو اٹھا کے پٹک کے دے مارا، اور وہ قوم اتنی لمبی اور اونچی تھی، جب وہ مرے پڑے تھے نا، تباہ ہوئے پڑے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کے درختوں کے تنے ٹوٹے پڑے ہیں۔ ایسی قوم تھی وہ، تیز آندھیوں کے ساتھ۔ ابھی 2 دن پہلے جب آندھی آئی ہے نا ہمارے یہاں پہ، تو میں اتفاق سے، گرمی بڑی تھی کمروں میں باہر کھلی فضا میں چلا گیا، درختوں سے جب ہوا ٹکراتی تھی اور ٹہنیوں کو توڑتی اور مروڑتی تھی، اور طوفان جس طرح کا آیا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ تو ایک ادنا سی جھلک ہے، یہ تو ادنا سی جھلک ہے،
قوم عاد پہ پتہ نہیں کیسا عذاب آیا ہوگا، ان پہ کیسا طوفان آیا ہوگا، اور اس قوم کو کتنی تیز آندھیوں کا سامنا ہوا ہوگا۔ قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کا شکار کیا، ایک تیز چیخ بلند ہوئی، زور کی آواز نکلی، اور اس چیخ نے ان کے کانوں کے پردے ہی نہیں، ان کے دلوں کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا۔ اس چیخ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے موت کا شکار ہو گئے۔ قوم لوط، اس کی طرف دیکھیں، دنیا کی سب سے بدترین برائی کا شکار وہ قوم تھی، نہ اس سے پہلے کسی نے اس برائی میں ملوث ہونا پسند کیا، اور آج بھی سلیم الفطرت لوگ کبھی بھی اس برائی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ قوم لوط جس برائی کا شکار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا بھی ایسی دی کہ پوری کائنات میں کبھی کسی کو ایسی سزا نہیں دی۔ ان کے اس ٹکڑے کو جس میں قوم لوط بستی تھی، اس زمین کے ٹکڑے کو آسمان پہ اٹھایا، اور لوگوں نے اتنا بلند اس کو کیا کہ آسمان کے قدسیوں کی آوازیں انہوں نے سنی۔ وہاں سے اللہ نے جا کے اس قوم کو اونچے منہ کر دیا، زمین کو الٹا دیا۔ یہ زمین کی طرف گر رہے تھے، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر مار مار کے اس قوم کو سنگسار کر دیا۔ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج بھی یہ آپ کے اردن کے قریب بحیرہ مردار جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی کے نام سے جو دریا یا سمندر مشہور ہے، یہ اصل میں قوم لوط کی تباہی کی علامت ہے۔ یہ وہی ہے جہاں پہ ان کو گرایا گیا اور تباہ کیا گیا۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو بھی جس طرح قوم لوط کو سنگسار کیا، اس طرح اللہ نے اصحاب الفیل کو سنگسار کیا۔ ان کو بھی کنووں کے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ان کو کنکریاں مار مار کے کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا، ہاتھیوں کو برباد کر دیا، لوگوں کو برباد کر دیا، اور ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ شخصی طور پہ ہم دیکھیں تو قارون ایک نام ہے دولت کے استعارے کا، امارت کے استعارے کا، رئیست کے استعارے کا ایک نام ہے، لیکن اللہ نے اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھی اور اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کو برباد کر دیا، اور آج تک وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم دیکھیں، اللہ نے اس پر کتنے عذاب بھیجے۔ کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی ان پر خون کا عذاب آیا، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب آیا۔ دنیا کی بڑی ڈھیٹ قسم کی وہ قوم تھی، اتنے عذاب آتے، جب عذاب آتا تو منتیں کرتے، معافی مانگتے، جب معافی مل جاتی تو پھر وہی حرکتیں کرنے لگے۔ ایسی قوم تھی۔ حضرات سوچتے چلے جائیں، اس قوم پہ شکلوں کے مسخ کرنے کا عذاب آیا۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے جن کو بندر بنا دیا گیا، اور وہ بندر بنا کے دنیا میں نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اس طرح 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 کے عذاب آئے۔ قوم قریش پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، قریشیوں پہ ایسا عذاب آیا، ایسا ان پر قحط سالی آئی، اور ایسا ان پر تباہی کا عذاب آیا کہ وہ چمڑے کھانے لگے، کھجور کے گٹھلیاں چوس چوس کے وہ اپنا گزارا کرنے لگے۔ جب تک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نہیں مانگی، اللہ کے رسول نے رحمت کے ساتھ ان کے لیے دعا نہیں کی، اللہ نے ان سے عذاب نہیں ٹالا۔ حضرات کبھی دیکھیے تو صحیح، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والا، گرفتار کرنے کے لیے آنے والا سراقہ میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا یہ سر پہ پہنچ گیا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو گھوڑے کو دھنسا دے۔ اللہ نے گھوڑے سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کا عذاب اس پر بھی آیا۔ الگ بات ہے اس نے معافی مانگ لی اور مالک الملک نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ اللہ نے پھر اسی سراقہ کو جو پاک پیغمبر کو گرفتار کر کے زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کر کے 100 اونٹ لینا چاہتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے جب اس نے توبہ کی تو آپ نے فرمایا سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں۔ میرے پیغمبر نے معافی نہیں کیا، بشارتیں بھی دے دی، اس نے کلمہ پڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ حضرات آپ دیکھتے چلے جائیں کس کس انداز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، یہ دنیاوی سزاؤں کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی عذابوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آج ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں،
بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ امارت کی نشانی ہے، یہ بڑا ہونے کی نشانی ہے، ہم بڑے ہیں جناب، ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اور شرم نہیں آتی کھاتے ہوئے پھر تصویریں بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو سمجھایا، فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا۔ وہ کہتا جی میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، میرا نہیں دائیں ہاتھ کام کرتا، میں تو بائیں سے ہی کھاؤں گا۔ میرے پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر اللہ تیرے اس ہاتھ کو کام ہی نہ کروائے، اور پھر زندگی ساری گزر گئی۔ جب وہ دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرنے لگتا، جب دائیں ہاتھ سے لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنے لگتا، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، ساری زندگی وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ابو لہب کا، ان کے بیٹوں کا انجام دیکھیے، پاک پیغمبر نے ان کے لیے بددعا فرمائی، دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، دنیا میں ذلت کی موت مارے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی بڑا ہے نا، ایک آدمی نے آگے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے نازیبہ کلمات ارشاد، نازیبہ کلمات کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے بارے میں کہنے لگا، حضرت ابو ہریرہ محدث الزمان ابو ہریرہ، میرے پیغمبر کے سب سے زیادہ فرمودات کو ہم تک پہنچانے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے لاڈلے سے صحابی، ان کے بارے میں کہتے ہیں اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی بات کو قطعاً نہیں مانا جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ ابھی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، چھت سے اچانک ایک سانپ اس کے اوپر آ گرا۔ جب سانپ آیا نا تو وہ بھاگا سانپ سے، سانپ اس کے پیچھے بھاگا، قریب تک کہ اس کو ڈستا۔ کسی نے کہا سچے دل سے توبہ کرو، وہیں پہ اللہ سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہی اس نے معافی مانگی اللہ نے اس کو معاف کیا تو سانپ ایسے گم ہوا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا، جو اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انداز میں، کبھی قحط سالی کے ذریعے اللہ عذاب دیتے ہیں، کبھی بے اولادی کے ذریعے اللہ عذاب دیتے ہیں، کبھی اللہ پاک کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں اللہ ان قوموں کو جو ظلم و تشدد کرتی ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتی ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتی ہیں، ان قوموں کو اللہ تباہ و بربادی کا، تباہی اور بربادی کا شکار کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں، اس پہ آ گیا ہم پہ تو نہیں آنا، وہ پکڑا گیا ہم تو نہیں پکڑے جائیں گے، وہ اگر چوری کی سزا کا شکار ہوا ہے، وہ اگر ڈکیتی کی سزا کا شکار ہوا ہے، وہ اگر کسی بڑے جرم کی سزا کا شکار ہوا ہے، تو ہم اگر وہ جرم کریں گے تو ہمیں تو نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں سوال ہوگا، یہ عذاب ہم پہ نہیں آئے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ گردنیں توڑ دینے والا ہے، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ پہاڑوں کو چیر دینے والا ہے، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں ساری طاقتیں اور قوتیں اور قدرتیں اور اختیار سارے اس کے پاس ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزائیں تھی نا حضرات محترم، اللہ نے اس کے ساتھ آخرت میں بھی کچھ سزائیں رکھی ہیں۔ جو اللہ کے باغی بغاوت کی حالت میں مر جاتے ہیں، جو اللہ کے نافرمانی کی حالت میں مر جاتے ہیں، جو اللہ کے سرکشی کی حالت میں مر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جہنم جیسا عذاب تیار کر رکھا۔ اور جہنم سے بھی پہلے قبر ہے، قبر میں جب عذاب آتا ہے نا تو قبر جھڑ جاتی ہے، ایسے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا انگلیوں کا، فرمایا قبر جھڑتی ہے تو دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف والی پسلیوں میں ایسے گھس جاتی ہیں جیسے یہ انگلیاں گھس گئی ہیں، ایسے بھینچ لیتی ہے قبر۔ یہ قبر کا عذاب اپنی جگہ پہ، قبر کے سانپ اور بچھو اپنی جگہ پہ۔ کبھی ہم نے سوچا جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیٹے بیٹیاں سب ہمیں قبر کی مٹی میں اتار کے، ہمارے اوپر قبر کی مٹی ڈال کے واپس گھروں کو آ کے جب روٹیاں کھا رہے ہوں گے نا، اس وقت ہمیں فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اور ہم سے سوال کرتے ہوں گے، مر ربک کا، ما دینک کا، مر ربک کا،
ما دینوں کا من نبیوں کا، اور تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تو کس رب کو مانتا رہا ہے، اس وقت سوال ہو رہے ہوں گے. اور اگر سوالوں میں ناکام ہو گئے، اگر سوالوں کا جواب دینے میں ناکام ہو گئے تو حضرات پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور یہ جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا. اس قبر کے اندر سے ہی جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا. سانپ اور بچھو آ جائیں گے، بچھو جیسے سانپ اور جانور آ جائیں گے، وہ ہمارے جسم کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. سائنسدان لکھتے ہیں کہ دفنانے کے چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد انسان کا ناک جو ہے نا یہ گلنا شروع ہوتا ہے. ناک گلنے سے جبڑے باہر نکل آتے ہیں اور پھر انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پھر انسان کا جسم گلنا لگتا ہے. جب انسان کا جسم گلنے لگتا ہے نا پھر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، پھر جانور آ جاتے ہیں. یہ وجود جس کو سنبھال کے رکھتے ہو، یہ وجود جس کو گناہوں کی وادی میں اتارتے ہو، یہ آنکھیں جن سے غلیظ اور گندی فلمیں دیکھتے ہو، یہ کان جن سے غلیظ اور گندے گانے سنتے ہو، یہ زبان جن سے جھوٹ اور بکواس کرتے ہو، یہ ساری کی ساری کیڑے اور مکوڑے کھا جائیں گے. یہ قبر کا عذاب ہے. ابھی جب قبر کا عذاب ختم ہوگا نا پھر حشر کا عذاب شروع ہوگا. میدان محشر لگے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے نا، فرمایا تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. مادر ذات ننگے جس طرح دنیا میں ننگے آئے تھے ایسے ہی ننگے اٹھائے جاؤ گے. سیدہ عائشہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ام المومنین تڑپ اٹھی. آقا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مرد اور عورتیں سب ننگے، شرم سے مر نہ جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو کیسی عجیب باتیں کرتی ہے، کیسی عجیب تو سوچتی ہے. حشر کا میدان اتنا سخت ہے، حشر کی گھڑیاں اتنی سخت ہے، کسی کو دوسرے کا پتہ تک نہیں ہوگا کہ اس کس حالت میں ہے، کسی کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں، اپنے ہی پسینے میں اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے، ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ اپنی حفظ تک ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ اپنے کندھوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سارے کے سارے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. فرمایا جو دنیا میں بڑے بڑے متکبر ہیں نا، دولت کا تکبر کرنے والے، منصب کا تکبر کرنے والے، حسن کا تکبر کرنے والے، اپنی برادری کا تکبر کرنے والے، اپنے معاشرتی مقام کا تکبر کرنے والے، میرے آقا نے فرمایا ان کو چیونٹیاں بنا دیا جائے گا. چیونٹیوں کی طرح وہ زمین پہ چلیں گے اور لوگ ان کے پاؤں کو مسلتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے. یہ حشر کا میدان ہے حضرات. میرے آقا نے فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور عربی زبان میں میل 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہی میل ہے جو کلومیٹر اور میل جس کو ہم پیمانہ ہے ہمارے سفر کا، ایک وہ میل ہے، اور ایک میل کا معنی سرمے دانی کا جو سرمچو ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ہم سرما ڈالتے ہیں اس کو بھی عربی زبان میں میل کہتے ہیں. اب پتہ نہیں سورج اس سرمچو کے برابر جتنا سرمچو ہوتا ہے اتنا قریب ہوگا یا 1 میل کے برابر ہو. حضرات میل کے برابر بھی مان لیں تو آج 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہم سے سورج ایک اندازے کے مطابق، اس کا حال یہ ہے کہ آج معمولی سی گرمی ہے. جناب آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ گرمی بڑی ہے جناب، برداشت نہیں ہوتا، میں نے کام کرنا ہوتا ہے، میں مزدور آدمی ہوں، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، گرمی بڑی ہے. لوگوں آؤ قرآن کی بات سنو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل نار جہنم اشد حرا. یاد رکھنا جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے اس آگ سے، اس گرمی سے. اور میرے آقا نے فرمایا جہنم کی گرمی اس کا حال یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ جو ہے وہ اتنی سخت ہے، دنیا کی یہ آگ اس آگ کا 70واں حصہ ہے. 69 درجے گرمی اس سے زیادہ ہے جہنم کی آگ. حضرات حشر کا میدان ہے، حشر میں آپ کھڑے ہیں، اللہ نے نقشہ کھینچا قیامت کا. فرمایا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟
تمہیں کیا پتا کیا ہے کڑکڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ پہاڑ بڑے بڑے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ایسی یہ جہنم ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ فرمایا جس دن زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ قیامت کا منظر میرے مالک نے کھینچا ہے، قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال اور یہ دولت، یہ جس کے لیے ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، زمین ہلے گی اور زمین سارے خزانے اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ فرمایا اس دن کیا عالم ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا یہ قیامت کا دن، یہ ایسا دن ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں یاد رکھو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا غور کرو اس بات پہ، قیامت کا زلزلہ بہت برا زلزلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا اس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والیوں نے اپنے بچوں کو زمین پہ پھینک دیا، حمل والیوں نے اپنے حمل گرا دیے، دودھ پلانے والیوں نے، ماؤں نے اپنے بچوں کو پھینک دیا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ۔ تم دیکھو گے لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے نشے میں چل رہے ہیں، کوئی ادھر کو گر رہا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہے، تم سمجھو گے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگوں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، بندے نشے کی حالت میں پھر رہے ہوں گے۔ حضرات کبھی سوچئے تو صحیح، یہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، سورج ایک میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی دیوار کی اوٹ نہیں ہوگی، تن پہ کپڑے کی دھجی نہیں ہوگی، پسینے میں شرابور ہم پھر رہے ہوں گے۔ کدھر کو جا رہے ہیں؟ ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری سر پہ آ رہی ہے۔ ابھی پل صراط کا مرحلہ ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا باریک اور اتنا تیز ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال کی نوک سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے اوپر سے اللہ گزاریں گے، کچھ اچھے لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آہستہ آہستہ اڑتے پھڑتے گرتے گراتے گزر جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جیسے اس پل پہ قدم رکھیں گے جہنم منہ کھالے ہوگی، نیچے جا گرے۔ لوگوں یہ عذاب، اور پھر وہ دن بھی ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، چھوٹا دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ اتنا بڑا دن۔ حضرات اس دن کی تیاری ہم نے کیا کی؟ ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے پیغمبر متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما عادت لہا، قیامت تو آئی جانی ہے، تو بتا تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، تیری تیاری اس کے لیے کیا ہے؟ صحابی تڑپ اٹھا، کہتا آقا تیاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، بس مجھے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم کی محبت نے جوش مارا، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ زبانی دعوے نہیں ہونے، زبانی دعووں سے بات نہیں چلنی، عمل کی دنیا میں قدم رکھیے۔ کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ کس سے پیار کرتے ہیں آپ؟ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ اگر رسول سے محبت کرتے ہیں پھر رسول کی سنتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر دین سے محبت کرتے ہیں تو دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر زبانی دعوے کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے، میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، جہنم میں نا ایک درجہ ہے، جہنم میں
ایک خاص گھاٹی ہے، جہنم میں ایک خاص جگہ ہے، اور اس جگہ میں صرف ریاکار لوگ جائیں گے، جو زبانی دعوے کرتے ہیں نا، زبانی کہتے ہیں مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، لیکن عملاً نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، ریاکار ہیں، اور بالخصوص فرمایا ریاکاری اس کا شکار ہوں گے جو قراء اور علماء اور قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، الہی ترلا اور منت کرتے ہیں ہمیں ریاکاروں میں شامل نہ فرمانا، ہمیں اس عذاب سے بچا لینا۔ حضرات سوچئے ذرا، یہ حشر ہے، حشر کے بعد ابھی جہنم ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یا جہنم کے 7 طبقے ہیں، علماء نے نام لکھے، ایک اس کا نام جہنم ہے، ایک کا نام سعیر ہے، ایک کا نام لظا ہے، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام حطمہ ہے، ایک کا نام جہیم ہے، ایک کا نام حاویہ ہے۔ اور حاویہ پتہ وما ادراک ما ہی، قرآن نے کہا وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ ما ادراک ما ہی نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ حضرات یہ جہنم ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نا جناب جبریل اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئے بھی ایسے وقت میں جس میں کبھی نہیں آتے تھے، غیر معمولی وقت میں آئے، اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا، متغیر اللون، ایسے جیسے بڑے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پہلے تو دیکھ کے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ جبریل آپ اس وقت آئے جس وقت آپ آتے نہیں ہیں، آج کیا مسئلہ بنا، آپ کیوں اتنی جلدی آئے، اس وقت میں آئے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، آپ کی حالت متغیر ہے، آپ کی یہ کیوں کپکپاہٹ طاری ہے، کیوں خوف طاری ہے؟ جناب جبریل اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں جہنم دیکھ کے آیا، مجھے جہنم سے ڈر لگنے لگے، میں جہنم دیکھ کے آیا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے کچھ بتاؤ جہنم کے بارے میں، مجھے کچھ تعارف کرواؤ، مجھے بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو، جہنم کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اللہ نے 1000 سال تک آگ کو جلایا تو اس آگ کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اللہ نے حکم دیا 1000 سال مزید اس آگ کو جلایا، اس آگ کا رنگ جہنم کی آگ کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اللہ نے 1000 سال تک جلایا، اور پھر 1000 سال مزید جلنے کے بعد اس آگ کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر وہ آگ ایسی ہے نہ اس کی چنگاری چمکتی ہے اور نہ اس کا شعلہ کم ہوتا ہے، چنگاری چمکتی کوئی نہیں ہے، شعلہ کم نہیں ہوتا۔ آقا وہ ایسی خوفناک اور ہیبت ناک آگ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور کچھ بتاؤ، کہا اس جہنم پہ جو داروغے مقرر کیے ہیں نا وہ اتنا کریہ الصورت ہے، اتنی بدبو اس میں ہے، اگر وہ صرف زمین کی طرف جھانک کے دیکھ لے تو سارے لوگ مر جائیں، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، اس جہنم کو دیکھ کے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، اور اس کی ایسی کیفیت ہے، اس کی ایسی صورتحال ہے اس کی، اللہ اکبر۔ انہوں نے بڑی کیفیات بیان کی، فرمایا اس جہنم پہ وہ اتنی گہری ہے اگر اس میں ایک پتھر پھینکا جائے نا اوپر سے تو اس کے کنارے تک جاتے جاتے 70 سال اس کو لگ جائے گے۔ جب جناب جبریل نے یہ کیفیات بیان کی نا، آگ کا ذکر کیا، سانپوں کا ذکر کیا، بچھوؤں کا ذکر کیا، جہنم کی گہرائی کا ذکر کیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اتنا روئے میرے آقا، آپ کی داڑھی بھیگ گئی ساری، داڑھی بھیگ گئی۔ آپ نے آنکھوں کو اٹھایا تو دیکھا جناب جبریل بھی رو رہے ہیں، جناب جبریل بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جبریل تم تو سید الملائکہ ہو، فرشتوں کے سردار ہو، تمہیں کس بات کی فکر ہے، تم کیوں روتے ہو؟
جو بات کہی نا بڑی قابل غور ہے، بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگرچہ میں اس وقت تو سید الملائکہ ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں میرا آخری مقام کیا ہے، مجھے علم نہیں ہے، کہیں میں بھی ابلیس کی طرح راندہ درگاہ نہ کر دیا جاؤں، کہیں میں بھی ابلیس کی طرح نہ بنا دیا جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینک دے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھے جہنم کا شکار نہ کر دے۔ جناب جبریل یہ کہہ کے روئے، اللہ کے پیغمبر تو ویسے ہی رقیق القلب تھے، آپ بھی بے انتہا روئے، دونوں رونے لگے۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کی سسکیاں نکلی، حتیٰ کہ آسمان سے اللہ نے پیغام بھیجا، اے میرے جبریل اور اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں بے فکر ہو جو، میں نے تم دونوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا، تم دونوں جہنم سے آزاد ہو۔ حضرات کبھی غور تو کیجئے، ہم بھی جہنم سے آزاد ہیں؟ ہمیں بھی کوئی گارنٹی ملی ہے؟ ہمیں بھی کسی نے کہا کہ تم آزاد ہو، تم جو جی چاہتا کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ حضرات یہاں جن کو گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں، جناب ابوبکر صدیق کا حال دیکھیے، ایک باغ میں جاتے ہیں نا، باغ میں جاتے ہیں ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں کہتے ہیں کاش میں ایک پرندہ ہوتا، اپنا وقت گزارتا، دانا دن کا چگتا اور میں مر جاتا، کم از کم اللہ کے سامنے کھڑا نہ کیا جاتا، پرسش نہ ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنکا اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا، لوگوں کے پاؤں تلے مسلا جاتا، لوگوں مجھے روند ڈالتے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاتا۔ حضرات ان لوگوں کا احساس کیا ہے؟ حضرت عثمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم ایک مجلس میں 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور یہاں تک فرمایا ما ذر عثمانہ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اللہ نے عثمان سے حساب ہی نہیں لینا، اور عثمان بغیر حساب کے نہیں جائے گا، عثمان کی سفارش پہ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ جناب عثمان کی سفارش پہ، ان کا حال یہ ہے، قبرستان میں جاتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سسکیاں لینے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں، داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت سمجھ نہیں آئی آپ کی، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے حشر کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے کتنی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، قبر پہ آ کے کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان کی سوچ دیکھیے، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، اللہ کی رضوان کی بشارت دی، جن کو اللہ کے رسول نے بغیر حساب جنت میں جانے کا اعلان کیا، ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں جہنم میں بھی بڑے لوگ ہوں گے، حشر میں بھی بڑے لوگ ہوں گے، موت کے وقت بھی بڑے لوگ ہوں گے، اس قبر میں میں اکیلا پڑا ہوں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرات کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، کبھی ہم نے بھی یہ بات سوچی ہے کہ ہم قبر میں جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا قبر میں جا کے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم حشر میں جا رہے ہیں، ہمارا حشر میں کیا بنے گا؟ ہم جہنم، اللہ نہ کرے اگر جہنم کی طرف ہمیں ٹکٹ مل گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ حضرات غور کیجئے اس بات پہ، یہ جہنم اتنی سخت ہے، اللہ نے ایک منظر کشی کی ہے، یہ جہنمی جتنے ہوں گے نا، ان کے درجے ہوں گے مختلف گناہوں کے درجوں کے اعتبار سے، ان سب کو نا بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور جب آ جائیں گے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، جب جہنم کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروغے، جہنم کے فرشتے ان کو دیکھ کے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ قالوا بلا، کہیں گے بڑے آئے تھے، ہمارے پاس بڑے آئے تھے، ہمیں قدم قدم پہ روکنے والے تھے، ہمیں جگہ جگہ پہ سنبھالنے والے تھے، ہمیں روکنے والے روکتے رہے لیکن ہم ان کی تکذیب کرتے رہے، ہم نے ان کی نہیں مانی، اللہ کا عذاب برحق ہے۔ فرشتے کہیں گے کوئی ٹھیک ہے، آ جاؤ، جہنم کے دروازے کھل گئے ہیں اور جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ذرا سوچئے، جہنم میں جانے والے
اللہ اکبر. میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جہنم کے پہلے دروازے پہ جب جہنمیوں کا گروہ آئے گا نا تو 4 لاکھ فرشتے ان کو عذاب دینے کے لیے وہاں کھڑے ہوں. 4 لاکھ فرشتے. اور وہ عذاب دینے والے دروغے پتہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے, چھوٹے چھوٹے وجود والے. حدیث میں آتا ہے اگر ایک پرندہ ایک فرشتے کے اس کندھے سے اڑے اور اڑتا چلا جائے, دن اور رات اڑے, 2 مہینے لگ جائیں گے پھر جا کے اس کے دوسرے کندھے تک پہنچے گا. اتنے بڑے فرشتے عذاب دینے والے. اور اس جہنم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جہنم کو 70,000 لگامیں پہنائی ہوں گی. 70,000 لگاموں میں بندھی ہوئی جہنم, اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا. ایک ایک فرشتہ اتنا طاقتور کہ اکیلا فرشتہ 70,000 بندے کو ایک ہی جھٹکے میں پھینک سکتا ہے کسی جگہ پر. اس جہنم کو پکڑنے کے لیے اللہ نے 70,000 لگامیں پہنائی, اور 70,000 لگاموں پہ ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ وہاں پہ بیٹھا ان کو پکڑنے کے لیے. حضرات محترم, یہ جہنم جب آئے گی نا تو یہ اچھلتی ہوئی آئے گی. تکادو تمیزو, قریب ہے کہ وہ اپنے غضب سے پھٹ جائے. چیخیں اس کی سنائی دے گی, وہ روتی ہوئی چیختی ہوئی آئے گی اور کہے گی لاؤ, کہاں ہیں سارے ظالم, کہاں ہے منافق, الی المنافق الی الکافر, ان کافروں کو میری طرف بھیجو, ان منافقوں کو میری طرف بھیجو. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ اسے پوچھیں گے حل امتلأتی, کیا تو بھر گئی ہے, کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید, ابھی اور بھی ہیں تو وہ بھی لائیے, ابھی اور بھی ہے تو وہ بھی لائیے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اندر رکھیں گے, پھر جہنم کہے گی میں بھر گئی, میں بھر گئی, میں بھر گئی. حضرات یہ جہنم ہمارے سروں پہ کھڑی ہے, سروں پہ کھڑی. ان جہنم کانت مرصادا, جہنم گھات میں بیٹھی ہے. للطاغین مآبا, للطاغین مآبا, طاغیوں کا باغیوں کا ٹھکانہ ہے. ہماری گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم, کسی بھی وقت ہمیں پکڑ کے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے. حضرات یہ جہنم ہم نے کیا سمجھا ہے اس کو؟ سارے انبیاء اس سے پناہ مانگتے رہے, سارے اولیاء اور سارے صلحاء اور سارے اتقیاء اس سے پناہ مانگتے رہے, اس جہنم سے پناہ مانگتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اس جہنم کو کیا سمجھا؟ دنیا کی زندگی میں ہماری نظر ہی نہیں ہے وہاں. اللہ اکبر. قرآن مجید کی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, اللہ فرماتے ہیں انہا لظا نزاعۃ للشوا, نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فعوا. فرمایا چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے وہ, ماسوں کو جلدوں کو اکھیڑ دینے والی ہے وہ. فرمایا وہ جہنم آوازیں دے گی, تدعو من ادبر وتولى, جو دین سے پیچھے رہا, منہ پھیرتا رہا, اس کو میرے پاس لاؤ. ان کو آواز دے گی وجمع فعوا, ان کو آواز دے گی جو مال جمع کرتے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے رہے. یہ جہنم, اللہ اکبر. جہنم میں نا غی نام کا ایک گھڑا ہے, ایک وادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی سخت ہے, اتنی گہری ہے کہ جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بھری ہوئی ہے. ساری جہنم کے لوگوں کا خون اور پیپ اس وادی غی میں جمع ہوتا ہے. اور وہاں پہ پتہ کون لوگ ہوں گے؟ وہاں پہ پتہ کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اس غی نامی وادی میں نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے, خواہشات کے پیچھے لگنے والے ہوں گے. اللہ ذرا سوچئے, ہم اضاع الصلاۃ, نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں, دکانوں میں بیٹھے ہیں, دفتروں میں بیٹھے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. نماز جاتی ہے تو جائے, اذان ہوتی ہے تو ہو جائے, ہمیں کیا کرو. اللہ فرماتے ہیں اس غی نامی وادی میں
جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے. ان جہنمیوں کی خوراک، ان اضاء الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والوں کی، خواہشات نفس کے پجاریوں کی خوراک جہنمیوں کو یہ خون اور پسینہ اور پیپ ہوگا. یہ ان کو دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے. آپ فرماتے ہیں تعوذوا من جب الحزن او واد الحزن، حزن کے کنویں سے پناہ مانگو، وادی حزن سے پناہ مانگا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یہ جب الحزن کیا ہے اللہ کے پیغمبر، یہ وادی الحزن کیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ جہنم کا حصہ ہے جس سے خود جہنم ایک دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ساری جہنم اس ایک ٹکڑے سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اتنا خوفناک اور اتنا ہیبتناک ہے وہ دن، اس سے وہ مانگتی ہے. حضرات سوچ لیجیے، غور کر لیجیے، کیا ہمارا یہ وجود یہ آگ برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی دنیا کے ساتھ گھر میں چولہا جلا کے انگلی رکھی ہے اوپر، چلے چولہا بھی نہ جلائیں، گرم چولہا، بند کیا ہوا چولہا جو گرم ہے نا، اس کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھیے اور سوچئے کہ آپ کا جسم، آپ کا وجود، آپ کی یہ انگلی اس آگ کو اور اس بجھی ہوئی آگ کو برداشت کر سکتی ہے؟ کبھی کوئلے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے دیکھیے، اور یہ 69 گنا کم ہے اس جہنم کی آگ سے، 69 گنا کم ہے. اور اس آگ کا کیا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گی. پھر آتا ہے کہ 5 مرتبہ جہنمی اللہ کو پکاریں گے. 4 مرتبہ تو ان کو جواب ملے گا، 5ویں مرتبہ اللہ جواب بھی نہیں دیں گے. حکم ہوگا اخسؤوا فلا تکلمونی، دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، مجھ سے کلام تک نہ کرو، میں تمہاری بات تک سننے کا رفتار نہیں. شہنشاہی تو سما ہے. آج اس نے ہمیں موقع دیا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ جہنم سے بچا دے. یہ وجود جہنم میں جانے چھوڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اپنی ماؤں کو، اپنے والد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی اولادوں کو، اپنے باپ اور دادا کی اولادوں کو، سب کو جہنم سے بچاؤ. ورنہ یاد رکھیے اللہ کی جہنم بہت سخت ہے. اللہ کی پکڑ آ گئی تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، عذاب النار سے اللہ محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، رمضان المبارک کا اختتام ہے. زیادہ سے زیادہ 8 دن باقی ہیں. اللہ اکبر. پتہ
پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں دوبارہ یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کس کس نے قبروں میں جا اترنا ہے اور کس کس نے یہاں باقی رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قبر میں اتارے تو ایمان کی حالت میں، زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ رمضان المبارک کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت مقرر فرمائی ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار کم از کم جو رقم ہے وہ 100 روپیہ فی کس ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے دینا ہے، چھوٹوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، حتیٰ کہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی۔ اور اس کی حکمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو رکھے ہیں نا، ان میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کمیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہا ازالہ ہو جائے گا، اور جن کو ہم نے دینا ہے ان کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ ان کی عید بن جائے گی، ان کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں 100 روپے سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارے استاذ، ہمارے شیخ حضرت پروفیسر قاری سعید گریوی صاحب حفظہ اللہ ہمارے امیر بھی ہیں گجرانوالہ کے، 2 دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح بات ہوئی تو فرمانے لگے ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں رمضان میں، اور جتنی غلطیاں کی ہیں نا اس مطابق وہ اپنا فطرانہ ادا کریں۔ دینا تو غلطیوں کا کفارہ ہے نا، تو جتنی بڑی غلطیاں کی ہیں اتنا بڑا کفارہ دے، اتنا بڑا فطرانہ دے۔ تو یہ 100 روپے کم از کم فطرانہ اس کا یہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے بڑے مستحق آپ کے غریب عزیز و اقارب ہیں۔ خود جا کے ان کو دے کے آئیں، ان کو بلا کے نہ دیں، خود جائیں ان کے گھر، ایک وقت کا راشن ساتھ دے جائیں، کھانا ساتھ دے جائیں، ان سے کہیں روزہ اکٹھا کھولیں گے، ساتھ روزہ کھلوا کے ان کا، اور ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کی مدد کر کے۔ اور اگر کوئی عزیز و اقارب میں نہ ہو تو پھر بیت المال میں جمع ہونا چاہیے، تاکہ جماعت کے جو لوگ ہم سمجھتے ہیں، جن کو جیسے آپ جانتے ہیں ہر سال ہم یہ اکٹھا کر کے کسی ضرورت مند کی ضرورت الحمدللہ پوری کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا 27ویں رات آ رہی ہے سوموار کے دن، یعنی منگل کی جو رات ہے وہ 27ویں رات ہے۔ انشاءاللہ العزیز حسب سابق نماز تراویح میں قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے، اور خطاب کے لیے میری جماعت کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب جھنگ سے الحمدللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کا خطاب نماز تراویح کے فوراً بعد شروع ہوگا، کیونکہ انہوں نے پھر لاہور جانا ہے، 2 جگہ پہ ان کا خطاب اور بھی ہے، تو یہاں وہ برین خطاب کرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ ان کے خطاب کے بعد کچھ دیر ہم وقفہ کریں گے، نوافل وغیرہ پڑھیں گے، وہ دعا کروا جائیں گے، جو اس دعا میں شریک ہونا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہم 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان یا 1 سے 1:30 بجے کے درمیان ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز خصوصی دعا کریں گے رات کی تاریکی میں 27ویں شب کو، عبادات کے بعد، ریاضات کے بعد۔ جو شریک ہونا چاہیں، جو مائیں بہنیں شریک ہونا چاہیں، وہ 2 بجے سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے ہم، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں جا کے افطاری ساریوں کا انتظام کر سکیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ نماز عید الفطر انشاءاللہ اگر جمعے کو ہو گئی، یعنی اگر 29 روزے ہو گئے تو پھر غالباً جمعے کو بنے گی، اگر جمعے کو ہوئی تو 6:30 بجے انشاءاللہ العزیز نماز عید الفطر ادا کریں گے، اور اگر ہفتے کو ہوئی تو پھر بھی انشاءاللہ 6:30 بجے ہی عید الفطر ادا کریں گے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے آج ہمارے لیے، ہمارے استاذ شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ آج صبح ایک جگہ پہ درس ارشاد فرمایا، اہلیہ محترمہ ساتھ تھی، درس کے بعد گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گاڑی پیچھے سے ٹکرائی ہے، حضرت گر گئے، زخمی ہوئے، حضرت کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی اور حضرت کی اہلیہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی۔
ان کی نماز جنازہ بھی 5 بجے عالم چوک مدرسے میں، جو ان کا مدرسہ ہے عالم چوک جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم، وہاں پہ ان کی نماز جنازہ 5 بجے یعنی عصر کی نماز کے بعد ادا ہوگی۔ جو دوست شریک ہونا چاہیں علماء کی، ایک نیک خاتون تھی بہت زیادہ، اور نیک خاتونوں اس طرح کے لوگوں کا جنازہ پڑھنا باعث ثواب بھی ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ مدرسہ ہے ہمارے یہاں ساتھ والے محلہ اقبال گنج میں، 25ویں رات کو وہاں دعائے ختم القرآن ہو رہی ہے۔ جو خواتین جانا چاہیں وہ ضرور وہاں پہ شریک ہوں۔ اور یہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، کوئی ان کی اہلیہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ جنت الفردوس میں اللہ بلند فرمائے۔ حضرات وقت بہت ہو چکا ہے، میں اب زیادہ